وہ مومن نہیں، واللہ لا یؤمن، وہ مومن نہیں۔ میرے بھائیو، رات کے 3 بج رہے ہیں، رات کے 3:30 بج رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ آپ کے گاؤں کے جلسے میں آئے تھے، لیکن ابھی وہ جلسے میں نہیں، وہ گھر چلے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے۔ تو جب کل صبح گھر جائیے گا تو ان کو میرے حوالے سے یہ حدیث سنا دیجیے گا کہ رات کے 3 بجے 3:30 بجے مولانا تنویر صاحب تقریر کر رہے تھے اور پڑوسیوں کے تعلق سے یہ حدیث بیان کر گئے۔ اپنے گاؤں میں جا کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیجیے گا جو پڑوسیوں کے ساتھ لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، رب کعبہ کی قسم، وہ انسان مومن نہیں، وہ انسان مومن نہیں، وہ انسان مومن نہیں۔ یہ اللہ کے رسول آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول آپ قسم کھا کر کن کے بارے میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں؟ کیا وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور استطاعت رکھنے کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتا، کیا آپ ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں تو اس انسان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ وہ جن کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے سر سے، اگر آپ کے ہاتھ سے، آپ کے انیائی اتیاچار اور آپ کے ظلم سے اگر پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ آئیے اور ایک بڑی زبردست حدیث اس حوالے سے، اس پیغام کے حوالے سے بڑی زبردست حدیث اور لاسٹ حدیث میں آپ کو سنا کر جانا چاہتا ہوں۔ سب کی شادی ہو گئی ہے نا؟ شادی ہوئی کہ نہیں؟ سب کی ہوئی ہے؟ مجھے پتا ہے کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی یہاں پہ، تبھی تو بیٹھے ہوئی ہے۔ شادی ہوئی تبھی تھوڑی نہ بیٹھے رہتے یہاں پہ۔ شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اچھا ہو گئی ہے۔ دیکھیے گاؤں میں جائیے گا نا، گھر میں جائیے گا، دیکھیں گے اکثر پڑوسیوں کے ساتھ لڑنے والے، جھگڑنے والے اکثر ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہے۔ صحیح بولا کہ غلط بولا؟ ہمارے گھر کی عورتیں ہوتی ہے جو زیادہ پڑوسیوں سے لڑتی جھگڑتی ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو پڑوسیوں سے لڑتا نہ ہو، جھگڑتا نہ ہو۔ پڑوسیوں کے تعلق سے تو سب سے بڑا دشمن اگر دنیا میں ہمارا کوئی ہے نا تو پڑوسی ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں چل مر جا، تیرے گھر کو آگ لگ جائے، برباد ہو جائے، لٹ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ پڑوسی کے تعلق سے ہمیشہ گمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ جو سب سے بڑا دشمن آج ہمارا پڑوس، سب کے بارے میں نہیں، اکثر لوگوں کا دشمن ان کا پڑوسی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں نا، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے۔ اس حدیث کو آج سنیے اور جا کر آپ کے گھر میں اگر آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں کو سنائیے، اگر آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی کو سنائیے، اگر آپ کی بہن ہے، آپ کی بہن کو جا کر سنائیے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری اس حدیث کو آپ کے سامنے پڑھ دینا۔ آپ کی ذمہ داری آپ کے گھر میں جا کر آپ کے گھر کی عورتوں کو یہ حدیث اور یہ پیغام پہنچا دینا، کیونکہ آپ کے گھر کی عورتیں ذرا سی باتوں کے لیے مرغی کا انڈا لے کر لڑتی رہتی ہے، جھگڑتی رہتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ، بارش کا پانی لے کر، پورا کرکٹ لے کر، جھاڑو لے کر، پوچھا لے کر لڑتی جھگڑتی رہتی ہے پڑوسیوں کے ساتھ۔ آئیے ذرا حدیث سنیے، اور یہ حدیث اس لیے بھی سنا کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی اور آپ کے گھر کے جو عورتیں ہیں ان عورتوں کا جو اچھا اعمال ہے، جو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہ یہ تمام چیزیں بیکار نہ ہو جائے۔ اس لیے بڑی امپورٹنٹ حدیث آپ سنتے جائیے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ حدیث آپ کو کہاں ملے گی؟ کتاب ہے الادب المفرد، اس کتاب کے اندر آپ اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے ذرا حدیث سنیے۔ ایک صحابی رسول، اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آنے کے بعد سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ ایک عورت ایسی ہے جو 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے، جو فرض نماز، آپ لوگ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے ہیں؟
نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، پتہ ہے نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھ کے کیا کیجیے گا؟ مر کر تو دیکھیے تب پتہ چلے گا کہ دنیا میں نماز کیوں نہیں پڑھے گا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی جو 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی لیکن وہ عورت رات جاگ کر بھی قیام کرتی ہے، وہ عورت رات جاگ کر بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، یعنی 5 ٹائم نماز کے ساتھ ساتھ وہ نفل نماز بھی پڑھتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی وہ تو رمضان المبارک مہینہ میں 30 روزہ رکھتی ہے، لیکن باقی ایام میں باقی دنوں میں وہ نفل روزہ رکھتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالی دیتی ہے۔ پھر سے حدیث کو سنیے تاکہ آپ کو بھی حدیث یاد ہو جائے۔ اللہ کے نبی وہ عورت 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رات جاگ کر تہجد کی بھی نماز پڑھتی ہے، رات جاگ کر اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتی ہے، فجر روزہ کے ساتھ ساتھ نفل روزہ بھی رکھتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول وہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ صدقہ کرتی ہے، دان و خیرات کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول بس اس کا جرم اتنا سا ہے، اس کا قصور اتنا سا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالی دیتی ہے، وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالی دیتی ہے، پڑوسی پر ظلم کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں، یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچی سے ایک عورت کیوں کر جہنم کے اندر جا سکتی؟ جرم کیا؟ نماز تو پڑھ رہی ہے، روزہ تو رکھ رہی ہے نا، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن صرف اس کا جرم اتنا سا ہے دنیا میں کہ اس پڑوسی جس کے بارے میں میں پیغام دے رہا ہوں آپ کو، اس پڑوسی کو صرف وہ اپنی زبان سے گالی دیتی ہے۔ آج ہم اس کو جرم نہیں سمجھتے، پڑوسی کو گالی دینا ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ پڑوسی کو گالی دینا میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے اسلام کے اندر کہ اس عورت کی نماز بھی بیکار ہو رہی ہے، اس کا روزہ بھی بیکار ہو رہا ہے، اس کی زکات بھی بیکار ہو رہی ہے، اور اس کا صدقہ بھی بیکار ہو رہا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ تمام کی تمام چیزیں ضائع ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالی دیتی ہے۔ اسی طرح اور ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا